بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف نظریات رکھنے والی قومیں ہیں، جن کے عقیدے الگ، رنگ الگ، زبان الگ، تہذیب الگ، سب الگ، لیکن ہے تو انسان۔ تو اب ہماری جو خصوصیت ہے، رنگ و نسل کی بنا پر ہم مسلمان نہیں کہلا رہے، تہذیب کی بنیاد پر ہم مسلمان نہیں کہلا رہے، یا کسی اور چیز کی بنیاد پر ہم مسلمان نہیں کہلا رہے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے، یہ عقائد کی بنیاد پر ہم مسلمان کہلا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے، ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ کوئی بت پرستی کر رہا ہے، کوئی انبیاء کے اندر جو ہے نئے نئے عقیدے پیدا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ان عقائد کی بنیاد پر یہ فرقے بنے، یہ قومیں بنی، یہ جماعتیں بنی، تو ہم اپنے عقیدے کی بنا پر مسلمان کہلا رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہم کو یہ غور کرنا ہے، ہمارا جب ایک مذہب ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، اور دوسری قوموں سے ہم اسی بنا پر ممتاز ہیں، الگ ہیں، تو اپنے مذہب کی حفاظت کیسا ہوگی؟ کون کرے گا؟ ہمارے مذہب کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے مذہب کو عام کون کرے گا؟ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہودی ہمارے مذہب کی تبلیغ کریں گے یا ہمارے مذہب کی حفاظت کریں گے؟ کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ہنود ہمارے مذہب کی تبلیغ کریں گے یا اس کی حفاظت کریں گے؟ یا کوئی اور قوم سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے مذہب اسلام کی تبلیغ کریں گے یا حفاظت کریں گے؟ تو کسی سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی، اور ایسی توقع کرنا یہ ہماری غفلت ہوگی، یہ ہماری کوتاہی ہوگی کہ ہم غیر سے توقع رکھیں کہ وہ ہمارے مذہب کی حفاظت کریں۔ تو پھر بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو اپنے مذہب کی حفاظت آپ کرنی پڑے گی، کسی اور پر نہیں بھروسہ، کسی اور سے توقع نہیں، اپنے مذہب کی حفاظت ہم کو خود کرنی پڑے گی، کسی اور سے توقع نہیں۔ تو پھر ہم اپنے مذہب کی حفاظت کرنا ہم پر ضروری ہے، لازم ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سوچیں۔ تو کیا ہم جو ہے کوئی اردو کی 2-4 کتابیں پڑھ لے کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کی حفاظت کر لیے؟ یا کوئی اور ایسے جیسے ریڈیو سنتے ہیں، ٹی وی دیکھ لیتے ہیں یا فلاں کرتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہم مذہب کی حفاظت کر لیے؟ پھر اس وقت مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان بالکل سب ایک ہیں، ایسا بھی نہیں۔ تو اب مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں، تو کوئی شیعہ ہے، کوئی خارجی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو پھر ان میں بھی اپنے مسلک کی حفاظت کیسا کریں؟ اس وقت ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہر مسلک والے کا ایک ٹی وی چینل ہے، ہر مذہب والے کا ٹی وی چینل ہے، اور وہ لوگ اس کے ذریعے رات دن اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں، یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، اسی نام سے آ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا چینل ہے۔ اب سننے والا اس کو یہ پتہ نہیں
کہ یہ کس کا چینل ہے، بڑا مسلمان کا ہے، اسلام کا ہے، سن رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی غلط بات 1 2 4 مرتبہ اس کے کان میں پڑے تو فطرت انسانی ہے کہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے گمراہ ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے بتایا گیا اسلام میں کہ تم علم کسی سے بھی سیکھ سکتے ہو۔ علم کے سیکھنے میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں، ہندو سے بھی سیکھ سکتے، عیسائی سے بھی سیکھ سکتے، مسلمان سے بھی سیکھ سکتے ہیں، کس سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو وہاں نے وہ شرط نہیں لگا سکتا کہ مسلمان ڈاکٹر پڑھایا تو میں پڑھوں گا۔ انجینئرنگ کا علم سیکھنا ہے تو وہاں آپ شرط نہیں لگا سکتے کہ مسلمان لیکچرر ہو تو میں اس سے سیکھوں گا۔ وکالت ہے اور بہت ساری تو وہاں پر علم کسی سے بھی سیکھ سکتے، لیکن دین ہر ایک سے نہیں سیکھ سکتے۔ یہ فرق ہے، دین کے سیکھنے میں اور مذہب کے علم کے سیکھنے میں فرق ہے۔ علم کسی سے بھی سیکھو جائز ہے، لیکن دین ہر ایک سے نہیں سیکھ سکتے، دیندار سے ہی سیکھنا پڑے گا۔ دین والے ہی سے دین ملے گا، دیندار سے ہی دین کا علم سیکھیں گے تو آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی۔ اس کے لیے یہ پہچاننا کہ کون دیندار ہے، کون ہمارا پختہ اور بالکل ہمارے مذہب کے مطابق، ہمارے مسلک کے مطابق ہے، اس کی پہلے ہم کو جانچ کر لینی پڑے گی۔ اس کا ہم کو پوری طور پر امتحان کر لینا پڑے گا۔ ہر ایک کے وعظ میں شریک ہونا، ہر ایک کی بات کو سننا، ہر ایک کی تقریر کو سننا اور ہر ایک کے چینل کو دیکھنا، یہ کوئی عقل مندی اور دانائی نہیں۔ اس سے نہ خود کی حفاظت ہو سکتی، نہ اپنی اولاد کی حفاظت ہو سکتی۔ یاد رکھیں، کل قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو اپنی اولاد کے لیے کتنی جائیداد چھوڑا۔ اگر یہ سوال ہوتا تو دنیا کے لاکھوں غریب پریشان ہو جاتے کہ ہم تو غربت میں زندگی گزارے، اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ سکے، تو اس کا کیا جواب تھی؟ اللہ نے فرمایا یہ سوال نہیں ہوگا۔ پھر سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ تو اپنی اولاد کو دیندار بنایا یا نہیں بنایا، دین سکھایا یا نہیں سکھایا، اس کا سوال ہوگا۔ تو جس کے بارے میں سوال ہے اس میں غفلت ہے، اور جس کے بارے میں سوال نہیں ہے اس کے بارے میں ہم پورے طور پر متوجہ ہیں۔ تو یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری غفلت ہے کہ آپ ڈاکٹر بنائیے، وکیل بنائیے، انجینئر بنائیے، جو بنانا چاہتے ہیں بنائیے، اسلام نہیں روکتا اس کو۔ جو زبان سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیے، اسلام نہیں روکتا۔ اسلام صرف ایک ہی بات کہتا ہے کہ تو پہلے اس کو مسلمان بنا، اس کے بعد تو جو بنانا چاہتا ہے بنا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سب کچھ بنائیں گے، مسلمان نہیں بنائیں گے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسلام یہ ہی مطالبہ کرتا ہے کہ پہلے تو اس کو مسلمان بنا، اس کے بعد ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، وکیل بنا، جو بنانا ہے بنا، جو زبان سیکھنا ہے سکھا، سکھانا ہے سکھا۔ یہ ہے۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پولیس سیکشن سے پہلے، یعنی اسلامی حکومت نظام کی حکومت ختم ہونے سے پہلے، جو ضعیف حضرات ہیں، عمر والے ہیں، جانتے ہیں کہ دنیاوی مدارس ہوں یا کوئی بھی مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہی کیوں نہ ہو، ہر جگہ دینی تعلیم کا اہتمام تھا۔ ہر جگہ، ہر مدرسے میں، ہر کالج میں، یونیورسٹی میں دینی تعلیم کا اہتمام تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ اس کا ایک نصاب بنایا گیا تھا، اس کے لیے الگ انتظام تھا، حکومت پیسہ خرچ کرتی تھی، مسلمانوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی، غیر مسلموں کو اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔
یہ دو الگ الگ تھے اس زمانے میں۔ لیکن جب سے وہ حکومت ختم ہوئی اس کے بعد سے دینی تعلیم کا بالکلیہ طور پر مدارس سے، کالجز سے، یونیورسٹی سے بالکل اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب کسی جگہ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت جمہوری ہے، اس میں ہم کسی مذہب کی تعلیم نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، تو اب حکومت کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ختم ہو گئی، تو پھر بچہ جائے گا کہاں؟ کیسا سیکھے گا؟ کہاں سیکھے گا؟ اس کے لیے کون سا مقام ہے جو جا کے دین سیکھے؟ تو پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے۔ اگر ماں باپ کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر بعد میں بڑا ہونے کے بعد خود اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سیکھے۔ ماں باپ غلطی کیے ہوں گے، غفلت کیے ہوں گے، لیکن تو اپنی آخرت کا اور اپنی بھلائی کا جو ہے معاملہ تو سدھار لے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر ایک شخص اپنی اولاد کی شکایت کیا کہ اے امیر المومنین، میرا بچہ نافرمان ہے، میں جو کہتا ہوں نہیں سنتا، آپ اس کو نصیحت فرمائیں۔ آپ نے بلایا اس بچے کو اور پوچھا اس سے کہ تم اپنے والد کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تو بچہ ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ بتلائیے، جس طرح اولاد پر ماں باپ کا حق ہے کہ ان کی بات سننا، ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ سب ہے، تو کیا ماں باپ پہ اولاد کا حق نہیں ہے؟ اولاد پہ تو ماں باپ کا حق ہے، یہ بتا رہے ہیں آپ، لیکن کیا ماں باپ پہ اولاد کا حق نہیں ہے؟ تو حضرت عمر کہنا کیوں نہیں ہے؟ ماں باپ کا حق اولاد پر ہے، اولاد کا حق ماں باپ پر ہے۔ تو پھر وہ بچہ پوچھتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، آپ ہی بتلائیے کہ ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہے؟ تب آپ کیا فرمایا کہ دیکھ، پہلا حق تو یہ ہے ماں باپ کا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھنا، نہیں ایسے ویسے واہی تباہی نام نہیں رکھنا، اور جس نام میں جو ہے برائی ہو وہ بھی نام نہیں رکھنا، جس نام میں غرور و تکبر ہو وہ بھی نام نہیں رکھنا، اور بالکل عبدیت پر، غلامی پر، اس طرح سے جو نام ہوتے ہیں وہ نام رکھنا۔ تو وہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ میرے والد سے پوچھئے کیا انہوں نے میرا اچھا نام رکھا؟ وہ نام جو رکھا وہ برے معنی کا نام تھا۔ پھر وہ بچہ پوچھتا ہے کہ دوسرا حق کیا ہے؟ پھر بتلائیے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ماں باپ پہ بچوں کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، پیدا ہونے کے بعد اچھا نام رکھنا، اس کے بعد جب وہ پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس کی تعلیم و تربیت کرنا۔ تک میرے باپ سے آپ پوچھو کیا اس نے میری اچھی تعلیم و تربیت کی؟ پھر تیسرا حق آپ نے فرمایا کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی شادی کرنا، اس کو اپنی زندگی سے لگا دینا۔ تو بچہ پوچھتا ہے کہ اے امیر المومنین، آپ فرمائیے کہ جو باپ اپنی اولاد کی یہ تین حق ادا نہ کرے اور وہ اپنی اولاد سے توقع رکھے کہ وہ باپ کا حق ادا کرے گا، کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ باپ سے جو کوتاہی ہوئی، جو غفلت ہوئی، لیکن تم ایسی کوتاہی نہ کرو، تم ایسی غفلت نہ کرو۔ تو یہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہم اس سے غافل ہو کر، اس سے دور ہو کر ہم جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے، ہمارا ماحول اچھا ہوگا، ہمارا ماحول دیندار ہوگا، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین عملی زندگی کا نام ہے،
خالی جو ہے خیالات کا نام دین نہیں ہے، نظریات کا نام دین نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کا نام دین ہے۔ خالی ہم اپنی جگہ سمجھ کے بیٹھے کہ نماز 5 وقت ہے، فرض ہے، اس کا فجر کا یہ وقت، ظہر کا یہ فلاں، 1 گھنٹہ آپ تقریر کر دیا، نماز نہیں پڑھے تو کیا اس کو دیندار کہا جائے گا؟ بولے کیا ہے یہ دین تو نہیں ہے، یہ تو دکھاوا ہے، ریا ہے، یا جو بھی نام دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو اس طرح سے اپنی حفاظت اور اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ دوزخ سے اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ تو دوزخ سے بچانے کا ذریعہ کیا ہم جا کے وہاں 10 لاکھ کی رشوت دے سکتے، یا کوئی اور طریقے سے وہاں آخرت میں بچ سکتے؟ جیسا دنیا میں کچھ بھی ہو، کچھ تو بھی راستہ نکلتا، کیا وہاں بھی ہو سکتا ہے؟ تو بتلائے گا کہ نہیں نکل سکتا، وہاں یہ سکہ نہیں چلتا نہیں۔ تو اس وجہ سے جب زمانے کا بگاڑ اس قدر ہو گیا، مدارس سے دینی تعلیم ختم ہو گئی، اب سب کچھ ہو گیا، تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء نے اس کا ایک راستہ نکالا کہ چھوٹے بچوں کے لیے مساجد میں صبح کے وقت یا شام کے وقت دینی تعلیم کا اہتمام کرو۔ اب کیونکہ مسجد میں جب دینی تعلیم ہوگی تو نہ اس کو گھر کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بغیر خرچے کے بچوں کی تعلیم ہو سکتی۔ محلے کی جو مسجد ہے اس میں یہ اہتمام ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے سارے کے سارے علاقے میں مساجد میں دینی تعلیم کا اہتمام شروع ہو گیا۔ یہ تو چھوٹے بچوں کے لیے کہ قرآن سیکھیں، نماز روزہ سیکھیں، طہارت کے مسائل سیکھیں، کچھ عقائد سیکھیں، یہ تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے بتلایا گیا کہ خیر یہ تو چھوٹے بچوں کے لیے مختصر معاملہ تھا، بڑوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑوں کے جو ان کے انتظام کے لیے بھی غور کرنا چاہیے۔ تو پھر علماء نے یہ سوچا اس کے لیے ہفتہ واری درس شروع کیا جائے، کیونکہ روزانہ 9 سے 1 تک ہو یا 10 سے 4 تک ہو مدرسے میں شریک ہو کے پڑھنا تو مشکل ہے۔ کاروبار ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، تجارت ہے، جو بھی ہے، اب اس میں وہ سب چھوڑ کر آ کے بیٹھو تو نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے بتلایا گیا کہ خیر تم جو بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں، اب کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ ایک درس شروع کیا جائے تاکہ تم کو دین کے کچھ معلومات ہوں، دین کا جو ہے کچھ طریقہ سلیقہ آئے۔ اب اگر یہ نہیں ہو سکا تو کم سے کم 15 دن میں ایک مرتبہ۔ اس طرح سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ ہم تو خیر عجم کے لوگ ہیں، عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہم کو سیکھنا پڑتا، عربی سیکھنا پڑتا، لیکن صحابہ کی تو مادری زبان تھی۔ قرآن جو نازل ہو رہا تھا تو قرآن کو جو ہے کامل طور پر نہ صحیح جو ہے اس کے معنی مطلب تو جانتے تھے، اس کی اور چیزوں سے ناواقف نہ ہوں تو الگ بات ہے، لیکن زبان کی حیثیت سے تو جانتے تھے صحابہ، اس کی حیثیت سے ان کے مسائل سے واقف تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک ساتھی بنا لیا تھا اور ہم دونوں آپس میں معاہدہ کیے۔ کیا معاہدہ کیے؟ یہ معاہدہ کیے کہ دیکھو دنیا بھی ضروری ہے، دین بھی ضروری ہے، نہ دنیا کو چھوڑ سکتے نہ دین کو چھوڑ سکتے۔ تو پھر کیا کرنا؟ تو یہ طے ہوا آپس میں، ایک دن میں کام کاج کے لیے جاؤں گا، محنت کے لیے جاؤں گا، جو کچھ کما کے لایا شام میں آدھا آدھا بانٹ لیں گے، اور اس دن تم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہنا، جو کچھ دین سیکھے ہیں مجھے شام میں پورا وہ دین سکھا دینا۔ یہ معاملہ ہو، اور دوسرے دن تم جانا، میں یہاں خدمت میں رہوں گا۔
جبکہ وہ عربی زبان کے ماہر تھے، عربی زبان کی ماضی زبان تھی، قرآن میں کیا ہے جانتے تھے، حدیث میں کیا ہے جانتے تھے، لیکن دین سیکھنے کے لیے اتنی مشقت انہوں نے اٹھائی، دین سیکھنے کے لیے یہ طریقہ انہوں نے اپنایا۔ اگر ہم ہمارے اسلاف کی تاریخ کو دیکھیں، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو دیکھیں کہ انہوں نے دین سیکھنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے کیا محنتیں کی ہیں، تو ہم پریشان ہو جائیں گے۔ تاریخ میں بتایا گیا کہ ایک محدث کو یہ معلوم ہوا کہ فلاں مقام پر ایک محدث ہیں، ان کے پاس یہ حدیث ہے، اس کی روایت لینے کے لیے طویل سفر طے کر کے گئے ان کے پاس، صرف ایک حدیث لینے کے۔ اب جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس محدث کا گھوڑا چکار ہو گیا، بھاگ گیا، بھٹک گیا۔ تب گھوڑے کو کیسا حاصل کرنا، اس کے پیچھے بھاگنا ہے، وہ تو مشکل۔ انہوں نے گھوڑے کو دانہ دینے کے لیے توبرا ہوتا ہے وہ بتایا، تو گھوڑا توبرا دیکھ کے واپس آیا کہ اس میں مجھے دانہ دیا جائے گا۔ انہوں جا کے دیکھے تو اس میں دانہ نہیں تھا، دانہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے تو کیا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں؟ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ محدث ہے، بہت بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے صرف گھوڑے کو پکڑنے کے لیے تدبیر کی تھی، بولے کہ نہیں، یہ غلطی بھی میرے پاس دین میں جائز نہیں ہے، یہ عمل بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے میں ان سے حدیث نہیں لیتا، ان سے دین نہیں سیکھتا۔ واپس ہو گئے۔ تو دین کی حفاظت ایسی کی ہمارے بزرگوں نے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے اور خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ ان کے پاس گمراہ فرقے کے کچھ لوگ آئے، آ کے کہنے لگے کہ ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیے، فرمائے کہ میں تم سے قرآن نہیں سنتا۔ ارے یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ کیسے عالم ہیں کہ قرآن سنانا چاہ رہے نہیں سنتے؟ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کان میں انگلیاں رکھ لی، فرمایا کہ میں تم سے حدیث بھی نہیں سننا چاہتا۔ اب مخالفین کو موقع ملا، یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ کیسے عالم ہیں تمہارے کہ قرآن بھی نہیں سننا چاہتے، حدیث بھی نہیں سننا چاہتے۔ شاگردوں کو، متقدین کو بھی زیادہ تشویش ہوئی کہ بھی ایسا کیوں بول رہے ہیں حضرت، سنو، سن کے جواب دو۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت سننے میں کیا حرج، قرآن سننے میں کیا حرج، حدیث سننے میں کیا حرج؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، قرآن پہ میرا ایمان ہے، حدیث پر میرا جو ہے معاملہ پورا دار و مدار ہے، لیکن یہ قرآن بیان کرتے کرتے غلط تفسیر کچھ دیر کے لیے بیان کر دیں، حدیث سناتے سناتے غلط تشریح اس کی بیان کر دیں، اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے دل میں بیٹھ گئی تو میری دنیا آخر تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے میں ان گمراہ لوگوں سے نہ قرآن سننا چاہتا نہ حدیث سننا چاہتا۔ قرآن مجھے معلوم ہے، ان سے سننے کی کیا ضرورت ہے مجھے، حدیث مجھے معلوم ہے، ان سے سننے کی کیا، انہیں کیوں سنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ سنانا چاہ رہے ہیں اپنے غرض کے لیے، اپنے مطلب کے لیے سنانا، اس لیے میں نہیں سننا چاہتا۔ تو جب بات سمجھ میں آئی کہ ہاں کہ دین کی حفاظت ایسے بھی کی جاتی ہے، دین کے معاملے کو ایسا بھی سمجھا جاتا ہے، تو یہ ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، یہ ہے دین، یہ دین کی حفاظت، اس کی اہمیت۔ اگر ہمارے پاس دین کی اہمیت نہیں رہی تو پھر ہماری کوئی اہمیت نہیں۔ جیسا کہ آپ سنے ہیں، بہت سارے نمازیوں کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی،
کیونکہ اس کے پاس نماز کی اہمیت نہیں تھی، بس ایک عادت کے طور پہ پڑھ رہا تھا، نہ خشوع نہ خضوع نہ وہ نہ یہ، بس اٹھ بیٹھ کا نام نماز رکھا تھا، اس لیے اس کی نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں بھی ہے۔ پھر آپ حضرات کو جیسا کہ ہمارے عبدالعلیم صاحب نے اور ہمارے میر لطافت علی صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ کا اقدام ہے، یہ جو آپ کا منصوبہ ہے کہ یہاں سے قرآن کا درس شروع کیا جائے، یہ بالکل حقیقت پر مبنی اور بہت ہی مستحسن اقدام ہے۔ اس کی ضرورت ہے، بلکہ ہر مسجد والے کو یہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر ہماری نوجوان نسل گمراہی کی طرف جائے گی، کیونکہ آج کل گمراہی کے اسباب تو زیادہ چھوٹے جا رہے ہیں۔ ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن ایک نئی چیز، ہر دن ایک نیا معاملہ ہو رہا۔ بچہ گھر سے نکل کر گھر واپس آنے تک توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہیں صحیح سلامت آئے گا۔ جان کے اعتبار سے صحیح سلامت آئے گا، دین کے اعتبار سے صحیح سلامت آئے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ یہ تو یہ بہت ہی مستحسن اقدام ہے اور بہت ہی اچھا اقدام ہے، جس کی وجہ سے برکت آئے گی بستی میں، کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا، سنا جاتا، سمجھا جاتا، وہاں برکت آئے گی۔ علم ہے، دین ہے، قرآن ہے، سب کچھ ہے وہاں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید آج بھی اتنے گئے گزرے زمانے میں بھی کہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ ہے، دین سے دوری ہے، سب کچھ صحیح، لیکن آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ کوئی مذہب کی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اتنی تعداد میں پڑھ لیتے ہوں گے تھوڑے لوگ، کوئی نہیں پڑھتا۔ صرف قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے آج بھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں خواہ وہ مذہبی کتاب ہو یا غیر مذہبی کتاب ہو، کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے۔ تو بتاؤ، کسی بھی مذہب کی کتاب ہو، کسی بھی مذہب کی کتاب کا کوئی حافظ آپ کو نظر نہیں آئے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے حافظ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں۔ مصر کا بندہ، مصر کا باشندہ جس طرح قرآن پڑھتا ہے، ہندوستان کے خلیے کا رہنے والا بچہ بھی وہی قرآن ویسے ہی پڑھتا ہے۔ انہیں بھی وہی قرآن سناتا ہے، انہیں بھی وہی قرآن سناتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز کہ اس کا حافظ ہونا اور اس کے جو ہے تمام چیزوں سے واقف ہونا اور سب سے زیادہ تلاوت کی جانا، یہ قرآن کا اعجاز۔ اور ایک یاد رکھو، کعبے کو آپ بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے، شرط نہیں ہے، طواف کرنا ہے تو جو ہے وضو ہونا، کعبے کو ہاتھ لگانا ہے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لگانا اچھا، وضو کرنا اچھا ہے، وضو سے رہنا اچھا ہے، لیکن شرط نہیں۔ لیکن قرآن مجید وہ مقدس کلام ہے کہ آپ اس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بغیر وضو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں رکھا گیا فرق؟ ارے کعبہ تو وہ ہے کہ جس کے اطراف لاکھوں لوگ پھر رہے ہیں دیوانہ اور پھر رہے ہیں، مطلب سب ہے، پھر رہو، پھرنے دو، تم لاکھوں نے کروڑوں پھرتے رہو، تم طواف کرتے رہو، لیکن قرآن کا مقام کچھ اور ہے، کعبے کا مقام کچھ اور ہے۔ کعبے کو بھی خدا سے نسبت ہے، قرآن کو بھی خدا سے نسبت ہے۔ کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں اور قرآن کو کلام اللہ کہتے ہیں، یہ تو ہے، ہر مسلمان جانتا۔ لیکن کعبے کو جو خدا سے نسبت ہے
اور قرآن کو جو خدا سے نسبت ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ کعبے کو جو خدا سے نسبت ہے وہ نسبت مجازی ہے، قرآن کو جو خدا سے نسبت ہے وہ نسبت حقیقی ہے۔ تو بولے وہ کیسا؟ تو بتلا دیں کہ دیکھو، ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کسی زمانے میں کسی مکان میں محدود نہیں ہے۔ زید کا گھر بتو گھر کے اندر رہتا، یہ خدا کا گھر بتو خدا وہاں رہتا، ایسا نہیں ہے۔ خدا تو ہر جگہ ہے۔ اگر ہم یہ کہ صرف مسجد میں رہتا تو یہ تو کفر ہو۔ خدا کی ذات کو محدود کرنا مسجد ہی میں کیوں نہ ہو کفر ہے۔ جب محدود نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کو مسجد کیوں بول رہے ہیں، خدا کا گھر کیوں بول رہے ہیں؟ تو اس جگہ کی عظمت بتلانے کے لیے خدا کی طرف نسبت کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں خدا کا کوئی گھر نہیں ہے۔ حقیقت میں خدا کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس جگہ کی عظمت فضیلت بتلانے کے لیے اس کو خدا کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ قرآن کو جو نسبت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کلام صفت ہے اللہ کی، تو صفت ذات سے جدا نہیں ہوتی، صفت ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کلام کو خدا سے جو نسبت ہے وہ نسبت حقیقی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے اس کو نسبت حقیقی نسبت ہے۔ قرآن ہمارے ایمان میں داخل ہے، کعبہ ایمان میں داخل نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ میں قرآن ہے، نہیں وہ کتبہ میں قرآن کو خارج نہیں کر سکتے آپ۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، تو کتابوں میں قرآن نہیں ہے؟ قرآن تو ایمان میں داخل ہے۔ قرآن کعبہ ایمان میں داخل نہیں ہے، نہیں عمارت ہے، اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، مقدس ہے، سب کچھ ہے، نہیں؟ کعبے کا فیضان اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ کعبے کے سامنے ہیں یا کعبہ آپ کے سامنے ہے۔ طواف کر رہے ہوں گے، کعبے کا فیضان مل رہا، دیکھ رہے ہوں گے کعبے کو، فیضان مل رہا۔ جب آپ گھر پلٹ کے گھر کو آئے تب کعبے کا فیضان ختم ہو گیا، کیونکہ نہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ طواف کر رہے ہیں، تو اب کا فیضان ہوگا۔ لیکن قرآن مجید وہ مقدس کلام ہے کہ اس کا فیضان گھر میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے، حضر میں بھی ہے، جس حالت میں ہے جہاں ہے اس کا فیضان جاری ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ قرآن کا فیضان صرف حضر میں ہے یا صرف سفر میں، یہاں تک کہ خبر میں بھی اگر جائیں تو وہاں بھی قرآن کا فیضان ہے، حشر میں بھی جائیں تو قرآن کا فیضان آپ کے ساتھ۔ تو قرآن کا فیضان عام ہے، خواہ قرآن کو آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، بغیر دیکھے پڑھے تو بھی جائز ہے، دیکھ کر پڑھے تو بھی جائز ہے، اور زیادہ ثواب ہے۔ لیکن کم سے کم سورہ فاتحہ، قل هو اللہ، چند صورتیں تو ہر مسلمان کو یاد ہیں، یاد تو رہتی ہے۔ تو اتنا بھی اگر کسی کے اندر ہے تو قرآن کا فیضان اس کے ساتھ ہے، سو بھی گیا تو قرآن کا فیضان اس کے ساتھ ہے۔ کیوں کہ اس کے سینے میں تو قرآن ہے، لیکن کعبہ تو ہمارے سینے میں نہیں آتا، کعبہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے، کعبے کا طواف کرے، کعبے کو دیکھا تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کا فیضان بغیر کسی کے پیسے کے مل رہا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو کعبے کا طواف کرنے والے سے بڑھ کر فضیلت قرآن کو یاد کرنے والے کی ہے، کعبے کے طواف کرنے والے سے بڑھ کر فضیلت قرآن کو سمجھنے والے کی ہے۔ کعبہ ہدایت نہیں دے سکتا آپ کو، یہ بولیں گا آ تیرے کو ضرورت ہے، آ طواف کر، نہیں ہے جا، مجھے تیرے سے کوئی تعلق۔ لیکن قرآن وہ مقدس کلام ہے کہ جو آپ کو ہدایت دیتا ہے۔
ہدی للناس ہدی للمتقین پر. تو ہدایت دینا اور ہمیشہ فیض جاری کرنا یہ قرآن کا کام ہے، کعبے کا کام نہیں. اتنی عظمت، اتنی فضیلت، اتنی برکت والی چیز ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے غافل ہیں. اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی. یہ کیوں دی؟ تو بتلایا علماء نے کہ کعبے کو جانا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. جو پیسے والا ہے وہ جا سکے گا، کعبے کو دیکھ سکے گا، طواف کر سکے گا، پیسے والے کا کام. لیکن اللہ فرماتا میں غریبوں کو محروم کرنے والا نہیں ہوں. مالدار اپنے مال کی بنا پر فضیلت پا رہے ہوں گے، لیکن غریبوں کو اس سے بڑی فضیلت دیتا ہوں کہ تم میرے کلام سے وابستہ ہو جاؤ، اس سے بڑھ کر تم کو فضیلت دیتا ہوں. تو یہ غریبوں کے لیے نعمت ہے کہ بغیر پیسہ خرچ کیے، بغیر کوئی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے اللہ یہ نعمت دے رہا ہے، سرفرازی دے رہا. تو اس طرح میرے بزرگ اور دوستو، ہم وہ جوہری ہیں کہ جس کے پاس جوہر تو ہے لیکن جوہر کی اہمیت نہیں معلوم ہے، جوہر کی قیمت نہیں معلوم کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اگر ہم اس کو ہیرے کو کانچ کا ٹکڑا سمجھے تو پھر کیا بات ہے. لیکن جوہری کے پاس جاؤ تو انہیں کانچ کا ٹکڑا نہیں سمجھتا، اس کو انہیں بولتا کہ یہ لاکھوں نے کروڑوں کی قیمت والا ہے، لاکھوں نے کروڑوں کی قیمت والا ہے، لیکن ہم اس کو ایک کانچ کا ٹکڑا سمجھ رہے ہیں. یہ ہماری غفلت ہے. تو میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا یہ اقدام یقیناً جو ہے ثمر آور ہے اور بستی والوں کے لیے، اطراف بستی والوں کے لیے ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تقلید میں، آپ کے اس عمل کو دیکھ کر شاید دوسرے لوگ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ ان کے لیے تحریک آپ کا اقدام بن رہا ہے، ان کے لیے راستہ آپ فراہم کرنے والے بن جا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے قابل مبارکباد ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ جس طرح اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس کا تسلسل باقی رہے. سنانے والے، سننے والے اور اس میں جو کچھ بھی حصہ لے رہے ہیں ان سب کو اللہ اپنے کلام کے فیضان سے سرفراز فرمائے اور اس کلام کی برکت سے ہماری زندگیوں میں نورانیت آئے، خیر آئے، برکت آئے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ.